اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت تیار ہوگی، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی چیز یہ ہے سعید قاضی صاحب، حکومت تو کافی دیر پہلے سے تیار ہو جانا چاہیے تھا اس کو. پی ڈی ایم آئی، پی ڈی ایم کے زمانے میں بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 9 مئی کے کیسز کا کچھ سدباب کیا جائے گا، بہت غم و غصہ تھا، لیکن دے ٹک دیئر ٹائم. یہ ابھی ایک دم سے کیا ہو گیا کہ 26 نومبر والے ایپیسوڈ کے بعد فوراً سے گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، چھاپے بھی ہو رہے ہیں اور پھر مقدمات بھی ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ابھی آپ نے بات کی، معیشت کی بات کی، معیشت کی ترقی کی بات کی، تو فی الحال تو جو شرح افزائش پرچہ جات ہے وہ ماشاءاللہ بڑی مثالی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ 26 کے بعد ہم نے، جی ہاں، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ایٹ لیسٹ دیر از سم تھنگ وی کین ٹیک پرائڈ ان. تو یہ مسئلہ ہے. اور اس کے بعد جو کل سی ایم پنجاب صاحبہ نے جس طریقے سے اپنی انٹینشنز کو کلیئر کیا ہے، حالانکہ ایک کنٹرڈکشن ان ٹرمز بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گفتگو ہم نے فیصل وابڈہ صاحب کی اور مصدق ملک صاحب کی سنی تھی، اور جس میں جتنا ایگریسولی وہ آئے تھے بعد میں وابڈہ صاحب، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس کو ریاست کو بیچ میں نہ گھسیٹیں، یہ حکومت کا کام ہے. اور جو کل مریم صاحبہ نے جو کل ان کی جو گفتگو تھی وہ بھی ہمیں یہی بابر کروا رہی تھی، اور ہمیں بابر یہی کرنا چاہیے، کیونکہ جو سیڈل میں ہیں، جو وہ سیٹ پہ ہیں، وہ تو چیف ایگزیکٹو ہیں، جو کیونکہ اچھا ہو برا ہو بلا ہو، وہ اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، انہیں نوبیل پرائز ملے یا کچھ اور، تو یہ سارے کا سارا جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بک سٹاپس ایٹ دی پی ایم ہاؤس، تو وہ ہو گیا. تو اب یہ بات طے ہے کہ یہ اس میں کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہے، کوئی وایا میڈیا نہیں ہوگا، اور یہ آگے، اور اس کی وجہ بھی بڑی صاف ہے. وہ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے یہ اٹس ناٹ سم تھنگ نیو، یہ بہت پرانی روٹین ہے، اور اب تو دنیا میں یہ رائج بھی ہو چکی ہے. کوریا میں دیکھیں کل کیا ہوا، بیچارے بعد میں ان کو ذرا زیادہ جلدی رخصت ہونا پڑ گیا. کسی جگہ پہ رات طویل ہوتی ہے، بعض جگہ وہ آپ کو پتہ ہے 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات. بالکل آپ بالکل نارتھ والی سائڈ کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ نارتھ کی طرف تو ہمیں نہیں جانا چاہیے. نارتھ تو نارتھ کوریا بھی ہے سر، وہ بڑا خطرناک ہو جائے گا، پھر ہمیں کوئی بیچ کا رستہ اپنانا چاہیے. پوری گفتگو میں پھر ہم نے اس کا جو عطر نے بتایا راتوں رات ہو جاتا ہے، پھر وہ ہم نے دیکھا کہ وہ کالی رات آتی ہے اور پھر کچھ ہو جاتا ہے. لیکن سعید قاضی صاحب، یہ ابھی بھی کوئی چانسز ہیں کہ گورنمنٹ بین کر سکتی ہے پی ٹی آئی کو؟ کیونکہ خواہش کا اظہار تو کیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم بھی جب کابینہ میں ڈسکس ہوا تھا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے باقاعدہ اپوز کیا تھا. اب اس وقت 9 مئی ہوا تھا، اب 26 نومبر بھی ہے، تو ابھی کوئی گورنمنٹ کر سکتی ہے یہ کام، یہ کرنا چاہے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں آپ سے کانفیڈنس کی عرض کر دوں. جس کانفیڈنس کو گولیوں کا سہارا لینا پڑے وہ بڑا کمزور کانفیڈنس ہوتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، ایک اور امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ یہ جو جی کیا کوئی امید ہے، چانس ہے، جسے آج کل فائنل کارڈ کہہ رہے ہیں لوگ کہ جی فائنل کارڈ ملے گا. یہ تو نواز شریف صاحب کی وکٹ ہے. یہ جو کارڈ تھا کلنٹن کا وہ استعمال کر کے گئے تھے، تو اسی اگر مقام پر پی ٹی آئی بھی جانا چاہتی ہے تو جائے. مگر میں تاریخ میں سے ایک حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. 5 نومبر کو جو موومنٹ چلی تھی، تو جو کیبلز گئی تھی یہاں سے امریکی ایمبیسی سے اور برطانوی ایمبیسی سے، ڈاکٹر لال خان نے نقل کیا ہے اپنی کتاب میں اس کو 68-69 پہ جو لکھی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے مفادات، مغرب کے مفادات شدید خطرے میں ہیں. 68 جو ایوب خان کے خلاف موومنٹ تھی، اسی ملک میں ہوئی تھی. اس وقت بھی اس ملک کا نام پاکستان ہی تھا، یہی لوگ تھے، نسل اور تھی، مگر ہماری تاریخ کا حصہ ہیں. تو یہ جو باہر کے کارڈ ہوتے ہیں نا، یہ کوئی کارڈ نہیں ہوتے. اور جو کانفیڈنس آپ کو گولیوں سے ملتا ہے وہ بیسیکلی سمپٹومیٹک ہوتا ہے، ایکسٹرنلائزیشن ہوتی ہے آپ کی انٹرنل ویکنس اور خوف کی. لہذا مجھے یہ نہ بتائیں کہ رانا صاحب کے پاس بڑا کانفیڈنس وہ ہوتا ہے کہ آؤ میدان میں لڑتے ہیں، الیکشن دیکھ لیتے ہیں کون جیتے گا اور کون ہارے گا. اور پھر بڑا پن کیا ہوتا ہے کہ ہارنے والا جا کے مبارکباد بھی دیتا ہے، جی آپ اپنا کھیل کھیل لیں، ہم اگلی دفعہ پھر آپ کو دیکھ لیں گے. بات کانفیڈنس کی کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ شیر کی سواری سے اترنے کو دل نہیں کر رہا کہ اگر شیر سے اتر گئے تو کہیں شیر نہ کھا لے. اب یہ سیاست وہ ہو گئی ہے، یہ شیر کی سواری بن گئی ہے. لہذا دیکھیں شیر کب جو ہے لات مارتا ہے یا کب تک اس پر بیٹھے رہتے ہیں،
اور شیر جو ہے وہ لیکن سید قاضی صاحب I have to disagree with you here کیونکہ with very due respect سر اب کیسے کرا لے الیکشن, گورنمنٹ کیوں کرا لے الیکشن؟ مجھے بتائیں کہ خان صاحب کو کیا گورنمنٹ نے کہا تھا کہ اسمبلیاں توڑیں؟ ایسے تو نہیں ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی ضد لگا کے بیٹھے ہیں کہ جی الیکشن کرا لیں, یہ نہیں ہوا. میں ابھی بات نہیں کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک فیصلہ ہوتا ہے بیلٹ باکس سے, دوسرا بیلٹ ہوتا ہے لاٹھی چارج سے, آنسو گیس شیل سے یا گولیوں سے, بھلے ادھر سے چلیں بڑے ادھر سے چلیں. I will not be given to the controversy جو چل رہی ہے کہ انہوں نے بہتے مارے نے, انہوں نے بہتے مارے نے. تاریخ بھی دیکھ رہی ہے, لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, let them decide. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کانفیڈنس وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو اپنے عوام پر ہوتا ہے. آپ کو جو ہے وہ ٹرمپ پر نہیں ہوتا, کلنٹن پر نہیں ہوتا. وہ تو پھر وہ سیاست نہ ہوئی, دکانداری ہو گئی نا, تو وہ جہاں دکانداری چل رہی ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی تھنک ہم زیادہ کوئی بات یعنی اپنے عوام پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے. عوام کو ابنڈن کیا ہوا ہے. میں بالکل جو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے یا اس کے لوگوں نے جو قربانیاں دی, میں ان کو انتہائی عزت سے اور بڑے احترام سے اور بڑے آنسو اور دکھ کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں جو ہوا. اور جو لوگ اگر دوسری سائڈ پہ جس طرح بتایا گیا ہے کہ وہ کھیت رہے, کام آئے, تو وہ بھی تو اپنے تھے. تو یہ میں خوشی کی میں ایک پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. لیکن اس پوری سچویشن میں جو کیوس ہے نا وہ تو خیر بڑا ہی ہے. وہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کسی کا کم نقصان ہوا ہے, زیادہ نقصان ہوا ہے, بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا اوورآل بڑا نقصان ہوا ہے. کہ دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت تو اس کے آس پاس بھی موجود نہیں ہے. اتنے اختلافات, اتنی پرابلمز, ایک بیان کوئی اور ہے, دوسرا کوئی اور ہے, تو یہ چینلائز کیوں نہیں کر پا رہے؟ اگر پاپولیرٹی عطر نے ڈسکس کیا بہت زیادہ ہے, عامر خاکوانی صاحب نے بتایا کہ پریشر بالکل اندر سے بھی ہے, لوگوں کی آواز بھی ہے, الیکشن بھی جیتے ہوں گے, نہیں ہو سکا. چینلائز کیوں نہیں کر پا رہی قیادت؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہم ان چیزوں کو کمپیریزن نہیں کر سکتے. جو سب سے بڑی موومنٹ تھی وہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی تھی اور انہوں نے بڑی ویلیئنٹلی لڑائی لڑی تھی. اس کے علاوہ میں نے کوئی مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے بڑی ایسی تحریک نہیں دیکھی. ہم نے تو پھر وہاں یہی دیکھا کہ وہ کہتے تھے کڑاکے کٹ دیں گا, تو مڑ کے میاں صاحب نے ویکھیا کہ نہ کڑاکے تھے نہ کڑاکے کڈان والے تھے, تو اور باقی جڑے نے ادھر مل جل گئے تھے. دوسری جو آپ نے بات کی نا کہ پاکستان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے, میں اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پہلے بھی ایک صاحب مجھ سے بلا وجہ ناراض ہو گئے تھے اس مثال سے, میں دوبارہ دیتا ہوں. سر ایسی مثال دیجیے گا جس سے مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے. نہیں آپ سے کوئی ناراض نہیں ہوگا, انشاءاللہ مجھ سے ہی ہوگا. میں نے عرض یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے 150 200 پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, ایک بہت بڑی پرائس پیٹرول کی سلیب کی عوام پر, اور آ کے ٹی وی پہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان بچ گیا. میں نے کہا حضور یہ بتائیں کہ جس پاکستان کو میں جانتا ہوں جو 24 کروڑ کا ہے, اس کا تو برکس نکل گیا. ذرا مجھے بتائیے وہ پاکستان کہاں رہائش پذیر ہے جو آج بچا ہے؟ ایک ذرا آپ ڈسٹنکشن کر لیں کہ ملک کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. کیا ہوا؟ کیا شہباز شریف صاحب کے کاروبار بند ہو گئے ہیں؟ ان کے بچے نے خدا نہ خواستہ بینکرپسی فائل کر دی ہے؟ یا عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, رزاق داؤد صاحب, کیا ہوا؟ وہ بیچارے سڑک پر آ گئے ہیں؟ کچھ نہیں ہوا. ادھر جو مال کا ڈھیر ادھر ہی ہے. ہم خلط ملط نہ کیا کریں. ایک میرا پاکستان ہے, ایک عام مین ان دی اسٹریٹ کا پاکستان ہے, ایک اس اشرافیہ کا پاکستان ہے جسے UNDP کے مطابق $18 بلین سے اس ملک کے پسے ہوئے عوام پالتے ہیں, جنہوں نے ایک موٹر سائیکل پہ اپنی ساس کو بھی بٹھایا ہوتا ہے, بیوی کو بھی بٹھایا ہوتا ہے, 3 بچوں کو بھی بٹھایا اور بعض اوقات والدہ کو بھی بٹھایا ہوتا ہے. یہ وہ پاکستان ہے اور وہ پاکستان ہے. جب تک اس پاکستان کی ڈسٹنکشن کرنے والی سیاست دوبارہ نہیں آتی, رستے نہیں ملیں گے, کنفیوژن اسی طرح رہے گا.